بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ عبسہ، پہلی 10 آیتیں انشاءاللہ سلیس ترجمہ اور مختصر اس کی تشریح عرض کریں گے۔ تو سب سے پہلے 10 آیات کا آسان سلیس ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی آیت ہے عبسہ وتولی۔ عبسہ کے معنی ہوتے ہیں چی بجبین ہونا، ناخوش ہونا، تیور چڑھانا، ماتھے پہ بل لانا۔ عبسہ کا مطلب ہے کہ چی بجبی ہوئے، یعنی ماتھے پر بل لائے اور ناگواری کا اظہار کیا، ناگواری کا اظہار کرنا، ناگواری کا اظہار کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ نے ناگواری ظاہر کی، وتولا، اور منہ موڑ لیا۔ ناگواری ظاہر کی، ناخوشی ظاہر کی، چی بجبی ہوئے یعنی ماتھے پر بل لائے اور اپنا منہ موڑ لیا۔ وتولا، اپنا منہ موڑ لیا۔ دوسری آیت ہے جی ان جاءہ الاعمی، ان جب، کہ، جاء آیا، الاعمی نابینا، ظاہری بینائی سے محروم، مراد ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آئے، اس وقت آپ ناخوش ہوئے، آپ نے منہ موڑا۔ وما یدریک، وما، اور کیا، یدریک، آپ کو معلوم ہے، یعنی آپ کو کیا پتہ، لعلہ یزکا، لعلہ کے معنی ہوتے ہیں شاید، شاید یزکا، وہ پاکیزگی حاصل کر لیتا، وہ پاک ہو جاتا، او یذکر، یا وہ نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ الذکریٰ، اور یہ نصیحت حاصل کرنا اس کو فائدہ پہنچاتا۔ اما من استغنا، اما کے معنی ہوتے ہیں لیکن، البتہ، من، جو شخص، استغنا، استغنا کا مطلب لاپرواہی کرتا ہے، بے پرواہی کرتا ہے۔ فانت، پس آپ، لہو، اس کے لیے، تصدی، تصدی کا مطلب توجہ کرتے ہیں۔ وما علیک، حالانکہ آپ پر لازم نہیں ہے، وما علیک کا مطلب حالانکہ آپ پر لازم نہیں ہے، یہاں واو حالیہ ہے۔ اللہ یزکا، اللہ یزکا، کہ وہ سدھرنے کا کوئی التزام کرے، یعنی اللہ یزکا، کہ اس کو نصیحت حاصل ہو یا نہ ہو، آپ پر اس کا پاک کرنا، اس کو نصیحت پہ لانا، اس کو سدھارنا لازم نہیں ہے۔ وما علیک، آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ ضرور اس کو نصیحت کریں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، وَأَمَّا، البتہ، اما، لیکن، من جاءک، جو آپ کے پاس آتا ہے، یسعیٰ، کوشش کر کے، بھاگ کے، دوڑ کے، وہو یخشی، اس حال میں کہ وہ دل کے اندر اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے۔ یخشی کا مطلب اپنے دل کے اندر ڈر اور خوف بھی رکھتا ہے۔ فانت، پس آپ، عنہ، اس سے، تلہیٰ، لاپرواہی کرتے ہیں، تلہیٰ، لاپرواہی کرتے ہیں۔ یہ 10 آیتوں کا آسان سلیس ترجمہ ہے۔ اب اس کا مختصر سی تشریح اور اس کا پس منظر، یہ سورہ عبسہ جو ہے، اس کے شان نزول میں تقریباً تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے، واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش مکہ کے ساتھ آپ تشریف فرما تھے، کفار مکہ، جن کو آپ تبلیغ فرما رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ تو اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، جو پہلے سے مسلمان تھے اور بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ میں سے تھے،
ظاہری بینائی ان کی نہیں تھی، نابینا تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی تعلیمات حاصل کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ اسی طرح جس طرح روزانہ آتے تھے اسی طرح وہ تشریف لائے۔ تو اب چونکہ وہ ظاہری بینائی نہیں تھی تو ان کو نظر تو نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں ابو جہل بھی تھا اور عتبہ شیبہ وغیرہ اور ابی ابن خلف وغیرہ، تو یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ اب ان کو چونکہ نظر نہیں آیا اور انہوں نے اپنی باتیں چند پوچھنی تھی وہ پوچھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ذرا ناگوار گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا نہیں سمجھا۔ تو بس اتنی سی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس رویے کو اچھا نہیں جانا، اس کو بیان کیا۔ عبسہ وتولیٰ، آپ ناگواری اور ناخوشی ظاہر کرتے ہیں، وتولیٰ اور منہ موڑتے ہیں، ان جاءہ الاعمیٰ، جب وہ ایک نابینا صحابی آپ کے پاس آتے ہیں، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ پاکیزگی حاصل کر لے، جبکہ آپ اس کی طرف توجہ کرنے کے بجائے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ سرداران قریش جو متکبر ہیں، جن کو غرور اور تکبر جو ہے وہ اسلام قبول کرنے نہیں دے رہا، تو آپ چاہ رہے ہیں کہ جی وہ ضرور کر لیں گے، حالانکہ وما علیک اللہ یزکیٰ، آپ پہ لازم تھوڑی ہے کہ آپ ان کو لازمی جو ہے نا آپ نے مسلمان کرنا ہے۔ نہیں، جو ہوا مسلمان ہے، جو آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے اور آپ کی طرف آتا ہے اور آپ سے سیکھنا چاہتا ہے، آپ پہلے اس کو وقت دیں، آپ پہلے اس کو بیٹھائیں، آپ اس کی عزت قدر زیادہ کریں بنسبت اس کی۔ تو یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درس تھا اللہ کی طرف سے، اور ایک صحابی کی شان دیکھیں کہ ان کو باقاعدہ اللہ نے یاد کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو دیکھتے تھے تو بہت پیار فرمایا کرتے تھے، بہت محبت فرمایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح نصیحت کی چند باتیں اس صورت کے اندر انشاءاللہ اس کو آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔